فن ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کسی عام آدمی کو نہیں ہو سکتی، وہ ایک بادشاہ ہی اس کی قدر کر سکتا ہے۔ تو وہ چونکہ مولانا صاحب فرماتے ہیں، جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ بادشاہ کے پاس بڑے ہنرمند لوگ آ گئے، روم سے بھی آئے، چین سے بھی آئے۔ ان دونوں نے اپنے ہنر کا تعارف کروایا۔ دونوں نے کہا کہ ہم کسی بھی عمارت کو، جیسے آج ہم اس خوبصورت عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بنانے میں کتنی محنت کی گئی ہے، دوستوں کی محبتیں، ارک ریزیاں، کوششیں، رت جگہ شامل ہیں، اور پھر جماعت کے احباب کی قربانیاں انہوں نے اپنی جیب سے، اپنی طرف سے۔ ہو سکتا ہے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ایسے ہوں جن کے پاس اتنی استعداد بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جتنا بھی ہو سکا انہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ تو اس شکل میں آج یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک ہنرمندی، کاریگری، انجینئرنگ کا بڑا عمدہ مثال ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جس شخص کا جتنا جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنی علم کا معیار اعلیٰ ہوگا، اس عمارت میں اس کو اتنی گہرائی سے معلومات ہوگی، اور اس کی باریکیوں کا علم ہوگا کہ اچھا اس میں یہ بھی ہے، اس میں اس طرح کام کیا گیا ہے۔ ہم جیسا آدمی ایک ہی اچٹی ہوئی نگاہ ڈال کر چلا جائے گا، اچھا بڑی بڑی شاندار ہے، بس ختم۔ لیکن جس کے پاس علم ہوگا وہ ایک ایک چیز کو جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اور زیادہ بہتر انداز میں اس عمارت کی معلومات خود بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہمیں بھی بتا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس وہ آئے، اپنے علم کی اور ہنر کی دعویٰ کی۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے دلچسپی ہو گئی ہے، میں آپ کا علم اور ہنر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات کہاں سے ہو رہی تھی کہ ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں کہ اس کی رویے سے، اس کے بولنے سے، اس کے ہنسنے سے، اس کے رونے سے، اس کے ملنے سے، اس کے دیکھنے سے ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ شکایتیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے دوست عزیز رحمان صاحب بتا رہے تھے ہم تو محبت اور عشق بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ محبت اور عشق، اور ایک طرف دوسری طرف نفرت، بغض اور کینہ، تو ان کی آپس میں کوئی تال میل ہے ہی نہیں۔ ایک آسمان ہے تو دوسری زمین کی گہرائیاں ہیں، ایسے سمجھے۔ تو وہ جب بادشاہ نے ان سے کہا کس طرح آپ ہنر دکھائیں گے، ان کے کہنے کے مطابق ان دونوں کو دو گھر دیے گئے جو آمنے سامنے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ہنر آزمائیں۔ وہ لگ گئے، ایرانی بھی لگ گئے اور رومی بھی لگ گئے۔ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایرانی جو تھے وہ نقش و نگار، چینی، اس معذرت سے ایرانی نہیں چینی، وہ چینی جو تھے وہ نقش و نگار بنانے کے بڑے ماہر تھے۔ اس عمارت میں انہوں نے اس طرح کی نقش نگاری کی، اس طرح کی خوبصورت ڈیزائن بنائے، شکلیں بنائی کہ آدمی کا عقل دنگ رہ جائے۔ اور سارے عمارت کو پردوں سے بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف رومی تھے، انہوں نے بھی اپنا ہنر دکھایا، اس کو بھی پردوں سے بند کر دیا گیا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مقررہ دن آ گیا، بادشاہ وہاں پہنچا تو وہ چینی لوگ عمارت کو مکمل کر چکے تھے۔ بادشاہ جب اندر پہنچا تو وہ پہلے بھی عمارت کو اس نے دیکھا ہوا تھا، اس عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے اندر جو گلکاری تھی، نقش نگاری تھی، ڈیزائن تھے، منظر تھے، نظارے تھے، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ 8-10 دن میں یہ آپ نے اس عمارت کو کیا سے کیا بنا دیا؟ تو ساری چیزیں دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں ان کو بہت سراہا۔ جب یہ ساری گھر کو دیکھ کر فارغ ہوا، اب رومیوں کی طرف بڑھا۔ تو رومیوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گھر میں کوئی نقش بنایا ہی نہیں تھا، کوئی گلکاری کی ہی نہیں تھی، کوئی
خوبصورت ڈیزائن بنایا ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف وہ لگے رہے اس پوری دیواروں کو، اس گھر کو صاف کرتے رہے، صاف کرتے رہے، اور اس طرح انہوں نے ان دیواروں کو صاف اور شفاف بنایا تو وہ آئینے کی طرح۔ ابھی آئینے کا ذکر ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ کی مثال ہے، اس پوری عمارت کو اس طرح چمکا دیا جیسے آئینہ ہو، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھی وہ بلڈنگ۔ جب بادشاہ وہاں آیا تو ان رومیوں نے کیا کیا کہ پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹانے کی دیر تھی، اس آئینے میں سامنے جو عمارت بنی ہوئی تھی جس پر چینیوں نے ڈیزائن اور نقش و نگار بنائے تھے، وہ سارے نقش و نگار اس عمارت کے شیشے میں نظر آنے لگے، اور اس طرح نظر آنے لگے کہ اصل عمارت سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہے تھے۔ سامنے والی عمارت چینیوں کی عمارت سے بڑھ کر خوبصورت نظر آ رہے تھے، اور بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہی چیز جو میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں یہاں بھی نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں سے یہاں خوبصورت دکھ رہی ہے۔ تو مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ وہ جو رومیوں نے صفائی کا کام کیا تھا، بلڈنگ کی دیواروں کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو صاف اور شفاف بنایا تھا، فرماتے تھے کہ یہ رومی جو تھے انہوں نے صوفیوں والا کام کیا تھا۔ وہ صوفی جس طرح آپ اور ہمارے اندر کو صاف اور شفاف بنانے پر توجہ دیتے، اپنے روح اور قلب کو صاف اور شفاف بنانے کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اپنے روح کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو صاف اور شفاف بناؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا۔ تو وہ چیز جو وہاں تھی یہاں اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی، اور رومیوں کے ہنر اور ان کی کوشش کو بادشاہ نے زیادہ پسند کیا اور ان کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے خوب بن جائیں تو ان رومیوں کی طرح پھر اندر کی عمارت کو صاف بنانے کی ضرورت ہے، شفاف بنانے کی ضرورت ہے، تو سامنے والا عکس جو ہے وہ بھی ہمیں خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ آج اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کریں، اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا۔ تو آئیے آج ہم یہ عزم کریں، یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور یہ صحبت اور یہ نسبت اور یہ تعلق مضبوط سے مضبوط بناتے جائیں گے، تاکہ یہ ہمارے اندر کا کام، ہمارے روح کا کام، ہمارے باطن کا کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی اور جگہ نہیں رہتا، کسی اور عمارت میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے دل میں رہتا ہوں۔ وہ خدا کا گھر ہو گیا، تو پھر اس گھر کو سجانا اور سنورنا تو بنتا ہے۔ جو محبوب رب العالمین جس گھر میں رہے اس کو صاف اور شفاف بنانا، یہ ہمارے مہمان بھی آتے ہیں تو گھر کو کس طرح ہم سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہم کثرت کریں اور نسبت اور رابطہ قوی رکھیں، اور نماز کی ہم پابندی کریں۔ پھر ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس ماہ سیام میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، صحت مند تندرست توانا دوست روزے رکھیں،
ہم سب روزے رکھیں، اور جن کو خدا نخواستہ کوئی عذر، معذور، مجبور، بیماری، لاچار ہے تو وہ ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں۔ تو ہم روزے رکھیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم کچھ کوشش کریں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، ان تعلیمات سے ہم واقف ہو جائیں۔ تو فقہ جس کو بولا جاتا ہے، جس کو تفسیر بولا جاتا ہے، پہلی بات تو قرآن مجید کی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ تلاوت صرف کرنا یہ بہترین اچھی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر اس طرح سمجھنا کہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک اینک پہن کر ہم قرآن کو پڑھنے بیٹھ جائیں، کسی ملا مولوی نے کسی آدھا علم، یا وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرے جان، اور اس طرح آگے بھی کہتے ہیں خطرے ایمان، تو اس طرح نہ ہو کہ کسی ایسی چیز میں ہم ملوث ہو جائیں کہ پھر ہم ہر چیز کو اسی شخص کی دی ہوئی اینک سے دیکھنا چاہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو پھر ایک طالب العلم کی طرح، ایک محبت کرنے والے کی طرح دل کھول کر اور پوری گہرائیوں سے اس کو پڑھیں، تاکہ قرآن مجید کی کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم سمجھ سکیں۔ تو بڑی اچھی بات ہوگی اگر ہمارے دوست ایسا اہتمام کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم کا بھی سلسلہ ہو، تجوید کا بھی سلسلہ ہو، تفہیم کا بھی سلسلہ ہو، قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے کا بھی سلسلہ ہو جائے۔ علماء اکرام کرتے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ علماء اکرام اس مہینے ماہ رمضان میں بھی یہ خدمت سر انجام دیں گے، لیکن لوگوں کو اس طرح وہ پڑھانا چاہیے کہ جس سے وہ لوگوں کی زندگیاں خوبصورت بن جائیں، آسان بن جائیں۔ اس طرح ہم قرآن مجید کو پڑھیں کہ ہمارے افتراق، انتشار اور لڑائیاں اور فساد اور فتنہ یہ دور ہوتا چلا جائے۔ اس طرح ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قریش مکہ کا انتشار ختم ہو گیا تھا، ان کے جھگڑے فساد ختم ہو گئے تھے، وہ سب بھائی بھائی بن گئے تھے، تو ہمارے اندر بھی وہ توانائی آئے، وہ خوبصورتی آئے۔ ویسے ہمیشہ دوستوں کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے معاش کی طرف توجہ دیں، اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں، یہ تو ہمیں ضرور کرنا ہے۔ خوشحال بننے کی طرف توجہ دیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے اس کو خرچ کریں، اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہلیہ پر، ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، ہم اس کا حضوری بننا چاہتے ہیں، اس کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہاں دوستوں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً ایک مسائل کے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، نماز کے، روزے کے، یا اس طرح اس کا چھوٹا سا نصاب دوستوں نے تشکیل دیا ہے۔ تو ہر برانچ میں اگر اس سلسلے میں دوست کچھ اس سے استفادہ کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ مولانا اسرار صاحب ہیں، وہ اس معاملے میں آپ کو تعاون فراہم کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ دوست وفود کی شکل میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، یہ بڑی عمدہ بات ہے، اور اس وفود کی شکل میں نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جاؤ میرے زمین کو دیکھو، زمین میں سیر و سفر کرو، میری زمین کو دیکھو۔ تو لوگوں سے جا کر ملنا اور ان کو اپنی باتیں بھی سنائیں، ان کی باتیں بھی ہم سنیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہر شخص مختلف قسم کی جنگ میں اپنی زندگی کی جد و جہد میں مشغول ہے۔ اگر وہ کچھ سنا رہے ہیں تو وہ بھی ہم سنیں، پھر ان کو ذکر کی دعوت ہم ضرور دیں، طریقہ عالیہ کی دعوت ہم ان کو بتائیں، اور ان کو صحبت میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے اندر وہ محبت، وہ خوبصورتی اور وہ تعلق استوار ہو جائے، ان کی دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، ذکر کی طرف راغب ہو جائیں، نماز کی طرف راغب ہو جائیں، قرآن مجید کی طرف راغب ہو جائیں، اور وہ جب تلاوت کریں تو قرآن مجید کا نور ان کی دلوں میں آئے۔ تو انشاءاللہ یہ آج ہم 100 ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ میرے مرشد کامل کی نظر سے جاری ہے۔
یہ 1000 ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم 1000 ہیں تو لاکھ ہو جائیں گے۔ اگر نہیں بھی ہوئے تو جتنے بھی ہیں ہم ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ سفر ہمارا دنیا کی بھلائی کا بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا بھی ہے۔ ولر کیو وطن پرت نچنن پانمی۔ ابھی شام کا ٹائم ہے، آپ جائیں گے، واپسی کا سفر کریں گے تو آپ کو شام کے نظارے نظر آئیں گے، خوبصورتیاں نظر آئیں گی، اور اس میں آپ کو پرندے بھی نظر آئیں گے۔ وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے وہ پرندے، وہ غول در غول اڑتے ہیں اور اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ بستے ہیں۔ پھر شاید ہی کوئی آپ کو اکیلا پرندہ اکیلا تنے تنہا اڑتا ہوا نظر آئے، نہیں، وہ ایک جماعت کی صورت میں، ایک غول کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں مل جل کر اڑتے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہمارے سندھ کے عظیم عالم فاضل حضرت بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولر کیو وطن پرت نچنن پانمی، مل کر اڑتے ہیں، پیار کا رشتہ ایک دوسرے سے توڑتے نہیں ہیں۔ ان پرندوں میں دیکھو انسانوں سے بڑھ کر ان میں پیار ہے۔ تو ہم بھی اس محبت کے ساتھ یہ ولر کی صورت میں، غول کی صورت میں اپنا سفر جاری رکھیں، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ ذکر کی دعوت دی جاتی ہے، یہاں دل ہے، توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوگا، اللہ 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 کا زبان سے تعلق نہیں ہے، یہ دل سے ہوگا۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا اندر کو صاف کرنے کی، سنوارنے کی، سجانے کی، ابھی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ ذکر وہی سیکل ہے، وہی صفائی کا ذریعہ ہے۔ رومیوں نے جس طرح گھر کو صاف اور شفاف بنایا تھا، یہ ذکر بھی دل کو صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ اے دوست، اے میرے بھائی، میرے پیارے، میں نے ذکر بھی کیا ہے لیکن ابھی تک میں نے دل میں بغض پالا ہوا ہے، کینہ پالا ہوا ہے، نفرت رکھی ہوئی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ خراب ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر میں نے کیا ہی نہیں، ذکر کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو ذکر کرے گا اس کی دل میں صفائی آئے گی، اس کی ذہن اور اس کے فہم میں یہ خوبصورتی آئے گی کہ خدا کے اس کائنات میں ہر چیز کو دیکھ کر وہ سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا۔ تو یہ پرندے، یہ درخت، اور آپ دوست ہم مل جل کر درخت لگاتے ہیں، یہ بڑی اچھی کوشش ہے۔ آج اس کی تو تمنا ہے کہ اتنے درخت لگائیں کہ جو آج کل سموگ ہو رہا ہے، فاگ ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں درختوں کی کمی، وہ درخت بے درے کاٹ دیے گئے۔ امید ہے کہ ہم درختوں کی حفاظت کریں گے۔ لگانے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم درخت کو لگائیں گے، اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی مرحلوں سے گزر کر ایک درخت بنتا ہے، تو اتنی محنت کے بعد کم از کم کلہاڑی سے کاٹنے کی بات کرنے سے پہلے 1000 بار ہم سوچیں گے۔ یہ درخت اتنی آسانی سے بڑے نہیں ہوتے۔ امید ہے کہ آپ اور ہم کوئی مثبت کام کرتے رہیں گے، اور جزاکم اللہ خیر۔ یہ اطہر کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، اور اطہر کو ہم بہت یاد کرتے ہیں، اور اطہر میرا عاجز کا بڑا بیٹا، ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات اور اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور آپ کے گھر میں بھی اطہر بستے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے ان اطہروں کا خیال رکھنا ہے، ان کو شفقت دینی ہے، ان کو پیار دینا ہے، اور ان کو عاجز کی طرف سے سلام پہنچانے ہیں، اور نرمی کا رویہ، محبت کا رویہ، پیار کا طریقہ ان بچوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ ان کو جتنا پیار دیں، ان کو کہیں کچھ بھی نہیں، یعنی کہ نصیحت کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ جب ہم ٹھیک جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کر وہ خود بخود ہمارے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، آڑا ترچا چل رہا ہوں، تو پھر وہ میرے ساتھ کیسے چل سکے گا؟ ان بچوں کو
اعلیٰ تعلیم، اچھا اخلاق، اچھی عادتیں اور محبتیں اور پیار دیں،